ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، ساتھیو، آج کا عنوان ہے قبروں کو سجدہ نہ بنائیں۔ دوستو، اللہ کے نزدیک مسجد سب سے پسندیدہ مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ ساتھیو، مساجد کے اہم اور بڑے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ مساجد کو قبرستان نہ بنایا جائے جہاں مردے دفن کیے جائیں، اور نہ ہی قبروں پر مسجدیں بنائی جائیں۔ چنانچہ صحیح بخاری مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما نے حبشہ میں ایک گرجا گھر دیکھا تھا جہاں پر مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ ان میں اگر کوئی نیک شخص مر جاتا، کوئی نیک بندہ مر جاتا، تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس کی مورتیاں بنا کر رکھ لیتے۔ یقیناً یہ لوگ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے بدترین مخلوق میں شمار کی جائیں گے۔ اور دوسری روایت میں، صحیح بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کے اس عمل سے امت کو آگاہ کر رہے تھے کہ ہماری امت اس قسم کے عمل میں واقع نہ ہو، گرفتار نہ ہو۔ اور ایک دوسری روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے موطا امام مالک اور مسند احمد میں، جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میری قبر کو بت نہ بنا جس کی عبادت ہو، جس کی پوجا ہونے لگے۔ اللہ کا سخت غضب نازل ہوا ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا، سجدہ بنا لیا۔ تو ساتھیو، یہ واضح دلائل ہے، یہ واضح نصوص ہیں جن کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قبروں کو مساجد بنانا، ان کی طرف نماز پڑھنا سخت منع ہے، اور ان دلائل میں اس بات کی بھی گواہی ہے کہ ایسے کرنے والے قیامت کے دن سب سے بدترین مخلوق میں شمار کی جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک۔ ساتھیو، دوستو، قبروں کو سجدہ بنانے کے دو مطلب ہیں، دو اس کے معنی ہیں۔ نمبر ایک، اس کے پاس نماز پڑھنے کا ارادہ کیا جائے، چاہے قبر اس کے سامنے ہو، اس کے پیچھے ہو، اس کے دائیں ہو یا بائیں ہوں، ایسی تمام صورتوں میں قبروں کو سجدہ بنانا شمار ہوگا۔ نمبر دو ساتھیو، دوسرا مطلب یہ ہے کہ قبر پر مسجد بنائی جائے، کسی قبر کے اوپر مسجد بنائی جائے یا مسجد میں مردے کو دفن کیا جائے۔ یہ تمام صورتیں حرام ہیں اور ایسا کرنے والے لعنت میں داخل ہیں۔ ساتھیو دوستو، اللہ کے رسول نے کیوں کسی قبر کے اوپر مسجد بنانے یا کسی قبر کو سجدہ بنانے سے کیوں روکا؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ ساتھیو، اس کے پیچھے سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ توحید کی حفاظت اور عوام الناس کو شرک میں واقع ہونے کے جو اسباب ہیں اس کو بند کرنا ہے۔ کیونکہ آج جو شخص قبر کی تعظیم کر رہا ہے، اس کے پاس نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے، کل ہو کے شیطان اس کے پاس میں آئے گا یا ان جیسے لوگوں کے پاس میں آئے گا اور اسی عمل کو خوشنما بنا کر پیش کرے گا۔ پھر یہی اس کا عمل جو آج وہ نماز کے ذریعے ادا کر رہا ہے یا قبر کی تعظیم کر رہا ہے، اور اس تعظیم کے پیچھے جا کر وہاں پر جا کے نماز پڑھتا ہے، اس کے سامنے جا کر تسبیحات ذکر و اذکار کر رہا ہے، اسی عمل کو خوشنما بنا کر شیطان کل ہو کر اسے بذات خود قبر کی عبادت میں لگا دے گا، یا کم سے کم اس سے یعنی صاحب قبر سے حاجت روائی اور مدد مانگنے کے اوپر اسے ابھارے گا۔ اور یہی شرک ہے ساتھیو، جو آج قبروں پر جو اعمال کیے جا رہے ہیں،
صاحب قبر سے مدد مانگنے کے ذریعے، وہاں پر ذکر و اذکار، یا صاحب قبر سے حاجت روائی کے لیے جو بھی شکل آج وہاں پر کی جا رہی ہے ساتھیوں، یہی وہ شرک اکبر ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی قبر کے اوپر مسجد کیوں بنائی گئی؟ تو ساتھیوں جان لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے، قبر کے اوپر مسجد نہیں ہے۔ جس وقت ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کو خود اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اپنی زندگی میں، پھر جب آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر عائشہ میں دفن کیا گیا، اور یہ حجرہ مسجد سے باہر تھا۔ پھر جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد صحابہ کرام کی اکثریت دنیا سے رخصت ہو گئی، تو جب جب بادشاہوں کا دور آیا تو بنو امیہ کے دور میں کسی بادشاہ نے جب مسجد کی توسیع کی، مسجد کے حصے کو جب بڑھایا، تو سامنے یہ حجرہ بھی سامنے آ رہا تھا، چنانچہ اس حجرے کو مسجد کے اندر داخل کر دیا گیا، اور یقیناً یہ عمل اللہ کے رسول کا نہیں تھا اور نہ کسی صحابی کا تھا۔ اور دلیل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مخالف شریعت کے مخالف کوئی بھی بادشاہ کا کوئی بھی عمل دلیل نہیں بن سکتا۔ دلیل تو صرف قرآن و حدیث کے اندر ہے، قرآن و حدیث میں جو ثابت ہے صرف وہی دلیل کی صورت اختیار کر سکتا ہے، اور یقیناً قبروں کو سجدہ بنانے کی حرمت پر بے شمار دلائل موجود ہیں، لہٰذا اعتبار تو صرف اور صرف قرآن و حدیث سے ثابت شدہ دلائل کا ہی ہو سکتا ہے، کسی بادشاہ کا عمل کوئی دلیل نہیں بن سکتا۔ تو یاد رکھیے اللہ کے نبی کی جو قبر ہے اس پر مسجد نہیں بنائی گئی، وہ مسجد کے باہر کا حصہ تھا، پھر جب اس کی توسیع ہوئی تو اس کو مسجد کے اندر داخل کر دیا گیا، اور اس میں دلیل نہیں ہے کہ مسجد کے اوپر، قبر کے اوپر مسجد بنانے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے دین کو اچھی طرح سمجھنے اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قسم کے جو اعمال جو آج قبروں پر کی جاتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔